بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ شادی والا گھر تھا۔ شادی والے گھروں میں عموماً پورے گاؤں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور مہمانوں کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے یا کوئی بھی بات جو شادی والے گھر میں ہوتی ہے، اگلے دن وہ پورے گاؤں میں گونج رہی ہوتی ہے، اور یہی تو ان گھروں کا کمال ہوتا ہے۔ اب اسے سعدیہ کی بدقسمتی کہیں یا اس کی شوخ طبیعت، بارات کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے سعدیہ اپنی بڑی بہن سے کہنے لگی کہ میں نے کبھی بھی کسی شادی میں ڈانس نہیں کیا، میرا ارمان پورا کر لینے دو مجھے، اس کے بعد نہ جانے خاندان میں کب شادی ہو۔ ویسے بھی یہ سعدیہ کی پھوپھی کی آخری بیٹی مہنور کی شادی تھی۔ اس کے بعد سعدیہ کی عمر کی لڑکیاں ہی تھیں جو ابھی 16-17 سال کی تھیں، جبکہ ان کے خاندان میں 22-23 سال سے پہلے شادی نہیں کی جاتی تھی۔ اب ان لوگوں میں شعور آ چکا تھا، اپنی بیٹیوں کو پڑھائے لکھائے بغیر یہ لوگ شادی نہیں کرتے تھے۔ سعدیہ کی بہن نے جب اپنی چھوٹی بہن کی التجا سنی تو مجبور ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، تم بھلے ہی ڈانس کر لو، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ تھوڑی دیر میں بارات آنے والی ہے، ان کے سامنے اگر ایسی کوئی حرکت کی تو لڑکی والوں کا تاثر اچھا نہیں پڑے گا، اس لیے جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ بارات آنے میں نہ جانے کتنی دیر باقی تھی۔ باقی لڑکیاں بھی سعدیہ کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ وہ بے پناہ خوبصورت اور کمسن لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں جلتے دیے دیکھ کر سخت سے سخت دل پگھل جاتے تھے، مگر سعدیہ اپنے حسن سے بے نیاز تھی۔ وہ بس شوخ اور چنچل تھی، اسے ناچنے، گانے، کھانے پینے اور شادیوں میں آنے جانے کا شوق تھا۔ اسی شوق کی وجہ سے وہ پورے گاؤں میں مشہور تھی، لیکن آج اس کی شہرت کی وجہ کوئی اور بنی۔ بارات شاید آ چکی تھی، لڑکیوں کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ سب ایک بڑے ہال میں جمع تھیں، جس کی تقریباً 3-4 کھڑکیاں تھیں جو باہر روڈ کی طرف کھلتی تھیں۔ لڑکیوں نے اونچی آواز میں گانا لگا دیا اور سعدیہ ہال کے وسط میں رقص کرنے لگی۔ چند ہی پل میں ایک سماسا بندھ گیا، سب لڑکیاں رشک بھری نظروں سے سعدیہ کو دیکھنے لگیں، جس کے حسن نے ان سب کو بھی محو کر دیا تھا۔ سعدیہ ناچتی تھرکتی کبھی کسی لڑکی کے پاس آتی تو کبھی اپنی سہیلیوں کو چھیڑتی، وہ کسی کلی کی طرح ہوا میں اڑی اڑی پھر رہی تھی۔ لڑکیاں اس کے ڈانس کرنے سے اتنا خوش ہوئیں کہ انہوں نے اگلا گانا لگا دیا۔ گانے کی آواز کافی اونچی تھی، یہاں تک کہ لوگوں کو بارات کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ تبھی بارات میں کچھ منچلے نوجوان تھے جو رک کر سعدیہ کا رقص دیکھنے لگے۔ سعدیہ ان سب سے بے خبر ناچنے میں مصروف تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا، ناچ، گانا، موسیقی سب شیطان کے ہتھیار ہیں، اور کبھی بھی انسان کو اس سب سے کامیابی یا سکون نہیں ملتا۔ باراتیوں میں باقی تو سب منچلے نوجوان تھے، مگر ایک پراسرار وجود بھی تھا، جس کی آنکھیں نہ جانے کب سے سعدیہ کے وجود کا حصار کیے ہوئے تھیں۔ وہ وجود باقیوں سے مختلف تھا۔ باراتیوں میں سب سے پیچھے اور بیری کے درخت کے نیچے کھڑا وہ سعدیہ کو نہ جانے کب سے دیکھے جا رہا تھا۔ لڑکی والوں نے جب دیکھا کہ بارات آ گئی ہے تو انہوں نے فوراً لڑکیوں کو گانے اور رقص کرنے سے روک دیا۔ بارات میں موجود منچلے تو سعدیہ کے دیوانے ہو چکے تھے، ان میں سے ایک دو نے تو شاید سعدیہ کے ساتھ شادی رچانے کا خواب بھی دیکھ لیا ہو، مگر رقص کرنے کے بعد سعدیہ کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سر چکرا رہا ہو۔ اس نے اپنی 2-3 سہیلیوں سے اس بات کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ رقص کرنے سے ایسا ہی ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو پاؤں میں بھی درد ہوتا ہے۔ اس نے بھی سمجھا کہ شاید معمول کی بات ہوگی، کیونکہ وہ تو رقص کرتی رہتی تھی، لیکن اتنا چکر اور طبیعت کا خراب ہونا ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں مانور کو تیار کر دیا گیا، بارات آ چکی تھی، نکاح بھی مکمل ہو گیا تھا، اب بس رخصتی باقی تھی۔ پورے گھر میں ماتم کا سا سما تھا، سب لوگ مہنور کے گھر سے جانے پر بہت دکھی ہو رہے تھے، مگر سعدیہ خالی خالی آنکھوں سے سب کو تک رہی تھی، جیسے وہ کسی خاص چہرے کی تلاش میں ہو۔ مہنور کی سبھی سہیلیاں اس سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھیں، مگر سعدیہ تھی جسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
وہ سپاٹ چہرہ لیے کبھی باہر کو دیکھتی تو کبھی دائیں بائیں آنکھیں گھماتی۔ چونکہ سب کی توجہ رخصت ہونے والی دلہن پر تھی، اس لیے کسی نے بھی سعدیہ کی طرف دھیان نہیں دیا۔ پھر جب بارات چلنے لگی، سعدیہ کی کچھ سہیلیاں اس کے ساتھ جا بیٹھیں، مگر سعدیہ پیچھے ہی رہی، حالانکہ وہ مہنور کی سب سے بہترین سہیلیوں میں سے ایک تھی۔ ایک دو بار پھپھو نے بھی اسے مہنور کے ساتھ جانے کو کہا، مگر وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر میں بارات روانہ ہوئی تو سعدیہ نے ایک عجیب سی نظر سے بارات کو دیکھا اور پھر ننگے پاؤں بارات کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ پھپھو حیران تھیں کہ آخر سعدیہ کو ہو کیا گیا ہے۔ پہلے تو وہ مان نہ رہی تھی، اب جب کہ جا بھی رہی ہے تو ننگے پاؤں، بھلا بارات والے لوگ کیا سوچیں گے؟ ابھی تو بارات چل کر دور جا رہی تھی، جبکہ اسے گاڑیوں میں بیٹھنا تھا۔ ایسے میں سعدیہ کے سر پر نہ ہی دوپٹہ تھا اور نہ ہی اس نے بال باندھے ہوئے تھے۔ بکھرے بالوں اور ننگے سر کے ساتھ وہ بہت ہی غیر مناسب لگ رہی تھی، مگر اس کی شاید طبیعت بھی خراب لگ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے چلتی ہوئی وہ ان کے صحن سے دور واقع بیری کے درخت کے پاس پہنچی اور تھک ہار کر درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ سعدیہ کی سہیلیاں اسے دیکھ رہی تھیں کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں گم ہے۔ انہوں نے جا کر سعدیہ کو واپس لانے کی سوچی۔ دو چار لڑکیاں مل کر سعدیہ کے پاس پہنچیں۔ سعدیہ، یہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بارات جانے ہی والی ہے، بعد میں گاڑیوں میں جگہ نہیں ہوگی۔ اٹھو، ہم تو مہنور کی سب سے قریبی سہیلیاں ہیں، ہمیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے سعدیہ سے کہا، مگر وہ تو کسی اور ہی گمان میں تھی۔ تب ایک لڑکی کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس کی پتلیاں سفید ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سعدیہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ وہ تو اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈر گئی اور واپس گاڑی کی طرف بھاگی، کیونکہ بارات روانہ ہونے والی تھی۔ مگر سعدیہ کی سہیلی خوشبخت اس کی پکی تھی، وہ وہیں بیٹھی اسے مناتی رہی۔ تب سعدیہ نے ایک زوردار تمانچہ خوشبخت کے منہ پر مار ڈالا اور چیختے ہوئے بولی، چلے جاؤ تم سب یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ سعدیہ کا یہ گرراتا ہوا لہجہ دیکھ کر خوشبخت بھی خوفزدہ ہو گئی، مگر وہ اسے کہاں چھوڑنے والی تھی۔ اس نے جا کر سعدیہ کی ماں سے سارا قصہ کہہ دیا۔ سعدیہ کی ماں کانوں کو ہاتھ لگاتی بیری کے درخت کی طرف بھاگی۔ سعدیہ کی ماں کے دل میں یہی بات تھی کہ اگر کسی کو سعدیہ کی اس حرکت کے بارے میں پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ گاؤں میں تو لوگ ایسی خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر جب ان کو ایسی کوئی بات معلوم پڑ جائے تو وہ لڑکی کے لیے ہزاروں مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس کی ہر بات کو ایک الگ ہی رنگ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے جلدی سے سعدیہ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی تاکہ اس بات کی کسی کو خبر نہ ہو، مگر تب تک پورے گھر میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ سب لوگ سعدیہ کو وہاں سے اٹھانے آئے، مگر اس نے تو اپنا آپ جیسے بیری کے درخت کے نیچے باندھ ہی لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تنے کو پکڑے وہیں بیٹھی چلا رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ سعدیہ کی یہ حالت دیکھ کر لڑکیاں پریشان ہو گئیں۔ سعدیہ کی ماں نے اس کے باپ کو بلایا، تب 3-4 آدمیوں نے مل کر سعدیہ کو اس درخت سے الگ کیا۔ سعدیہ کے چچا، تایا اور باپ سبھی اس بات پر پریشان تھے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ سب ناٹک میں کر رہی ہو، کوئی بھی لڑکی اپنی بدنامی بھلا کیوں کر چاہے گی۔ سعدیہ کو مشکل سے گھر لے جایا گیا۔ شادی والے گھر میں یہ بدمزگی دیکھ کر سعدیہ کی پھپھو نے بھی اپنے تیور بدل لیے، کہنے لگیں کہ آج کل کی لڑکیاں نہ جانے کن خیالوں میں گم رہتی ہیں اور پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں۔ سعدیہ کی ماں کو دکھ ہوا۔ انہوں نے سعدیہ کو وہاں رکھنے کے بجائے سیدھا اپنے گھر لے جانے میں ہی عافیت جانی۔ وہاں جا کر سعدیہ بے ہوش ہو کر بستر پر گر پڑی۔ سعدیہ کی ماں جو غصے میں تھی اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی، اپنی بیٹی کی اس حالت سے اور پریشان ہو گئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح سعدیہ بکھرے بالوں اور سوجی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر آئی تو سب لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کے تیور بالکل ویسے ہی تھے جب اس نے خوشبخت کو تھپڑ مارا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی خود کے پاس آنے سے روکا تھا۔ سعدیہ کی ماں نے اپنی تیوری پر بل ڈال کر بیٹی سے پوچھا، خیریت تو ہے بیٹا؟ کل تم نے یہ کیا کر دیا؟ پورے خاندان کے سامنے ہماری بدنامی کروا دی۔ سعدیہ نے اپنی ماں کی بات کا جیسے کوئی اثر ہی نہیں لیا، ٹہلتی ہوئی آ کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔
ماں تو پھر آخر ماں ہوتی ہے۔ اس نے بیٹی کے سامنے انڈا پراٹھا رکھا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے، شاید اس کی طبیعت خراب ہو۔ یہی سوچ کر ماں صبر کر رہی تھی۔ سعدیہ نے کھانا کھانا شروع کیا تو جیسے وہ نوالے نکلنے ہی لگی۔ اس کی ماں بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پھر دیکھتے دیکھتے اس نے ایک نہیں پورے 6 پراٹھے کھا لیے۔ سعدیہ کا باپ اور بھائی جو ناشتے کی میز پر بیٹھے پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ناٹک کر رہی ہے، اب ان کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ سعدیہ کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ ان سب نے سعدیہ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ شاید اس کی حالت ہی ایسی نہ تھی کہ وہ کسی سے بات کرتی۔ بہرحال گھر میں بھی اسے کسی نے کچھ نہ کہا کہ مبادا سعدیہ کسی بات کا برا منا کر پھر سے پہلے جیسی حالت نہ بنا لے۔ سعدیہ کے باپ نے اس کی ماں کو تلقین کی کہ تم بیٹی کو فی الحال کچھ مت کہنا، شام تک انتظار کرو، دیکھو کہ وہ کچھ کہتی ہے، کوئی فرمائش کرتی ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ عموماً بچے ماں باپ سے باتیں منوانے کے لیے ایسی ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، مگر سعدیہ کی ماں کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی بیٹی اس کے قابو میں نہیں رہی۔ مگر صبح سے شام ہو گئی، سعدیہ کا رویہ نہیں بدلا۔ وہ جیسی کل رات تھی اس نے ویسا ہی چہرہ، ویسے ہی تاثرات بنا رکھے تھے۔ اب سعدیہ کی ماں کا دل ہولنے لگا، بیٹی اپنے بال تو بند کر لے، دیکھ کیسی بکھری بکھری اور بیمار لگ رہی ہے تو۔ سعدیہ کی ماں نے اسے پیار سے سینے سے لگانا چاہا۔ سعدیہ نے اپنا ہاتھ جھٹک کر اپنی ماں کو پیچھے کیا اور غصے سے بولی، اماں مجھ سے دور رہا کرو، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ سعدیہ کی تیز آواز سن کر ماں خاموش ہو کر بیٹھ رہی۔ اس نے اور کام بھی تو کرنے تھے۔ پھر وہ شام کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ سعدیہ کے بارے میں ان کو خبر نہ تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہے یا پھر باہر سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل گئی ہے، کیونکہ وہ کافی دیر سے گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ سعدیہ کہاں گئی تو بولا کہ میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ سعدیہ کی ماں سوچنے لگی کہ کہاں جائے گی، گھوم پھر کر واپس گھر ہی آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رات کے 8 بج گئے، سعدیہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ تب سعدیہ کی پھپھو کے گھر سے سندیس آیا کہ آ کر اپنی بیٹی کو سنبھالے۔ اس کی ماں کے تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سعدیہ کی پھپھو تو ویسے ہی اس کی دشمن تھیں، اب خدا نہ خواستہ ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو نہ جانے کیا کریں گی۔ یہی سوچ کر سعدیہ کی ماں اس کی پھپھو کے گھر چلی گئی، جہاں ایک دن پہلے شادی کا فنکشن ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو سعدیہ کہیں نہیں تھی۔ سعدیہ کو لاکھ آوازیں دیں مگر وہ نظر نہیں آئی۔ سعدیہ کی ماں نے اپنی نند سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، مجھ سے کیا پوچھتی ہو، باہر صحن کے پار جا کر دیکھو نا، تمہاری بیٹی بیری کے درخت کے نیچے نہ جانے کب سے بیٹھی گانے گا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سعدیہ کی ماں کا دل ہولنے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی بیری کے درخت کے پاس پہنچی، دیکھا تو سعدیہ لال رنگ کا عروسی جوڑا پہنے درخت کے نیچے بیٹھی گانے گا رہی تھی۔ اس کا آنچل درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں اس کی کیفیت کا پتہ دے رہی تھیں۔ سعدیہ کی ماں نے گھبرا کر اسے دیکھا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ یکدم سعدیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی ماں کو دھکا دے کر بولی، چلی جا ماں یہاں سے، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ سعدیہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شاہین بیگم رونے لگیں۔ بیٹی تو قابو میں نہیں آ رہی تھی، سوچا کہ اپنے شوہر کو بلا لوں تاکہ وہی اپنی بیٹی کو سنبھال سکیں۔ شاہین بیگم اکبر احمد کو بلانے اپنے گھر واپس چلی گئیں، جو تقریباً 100 میٹر ہی دور ہوگا۔ گھر پہنچی تو دیکھا اکبر احمد پہلے ہی غصے میں تھے۔ گھر آنے پر بیٹی اور بیوی دونوں گھر سے غائب پا کر ان کا بھی پارا گرم ہو گیا تھا۔ بیوی کے آتے ہی وہ اس پر برس پڑے، کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، گھر آؤ تو کوئی چائے پانی کا بھی نہیں پوچھتا۔ اکبر احمد سعدیہ کی ماں کو ڈانٹنے لگے۔ سعدیہ کی ماں شاہین بیگم نے ساری حقیقت اپنے شوہر کے سامنے رکھی۔ اکبر احمد نے اپنا سر پیٹ لیا، بیگم کے ساتھ اپنی بہن کے گھر کے سامنے گئے جہاں بیری کا درخت واقع تھا، مگر یہ کیا، سعدیہ تو بیری کے درخت کے اوپر بیٹھی گانے گا رہی تھی اور ماں باپ کی آواز پر تو جیسے وہ بہری ہی ہو گئی تھی۔ ایک بار بھی اس نے جواب نہیں دیا۔ اکبر احمد غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ جوان بیٹی رات کے وقت لال جوڑا پہن کر درخت پر بیٹھ کے گانا گائے تو باپ کی حالت کیا ہوگی،
اس کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ سعدیہ کو لاکھ بلانے کے باوجود بھی جب وہ نیچے نہ آئی تو اکبر احمد نے سیڑھی منگوا کر درخت پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اب تک یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، آس پاس کے گھروں سے بھی لوگ تماشا دیکھنے آ گئے تھے۔ سعدیہ کے باپ کو سب کے سامنے بہت بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اولاد کا دکھ خدا کسی کو نہ دکھائے۔ وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ بنا کسی شور شرابے کے سعدیہ درخت سے نیچے آ جائے، مگر جیسے ہی انہوں نے درخت کے اوپر پہنچ کر سعدیہ کو ہاتھ سے کھینچ کر نیچے لانا چاہا، اس نے دھکا دے کر اپنے باپ کو نیچے گرا دیا۔ اکبر احمد کے سر اور کمر میں شدید چوٹیں آئیں۔ اب تو سبھی لوگ سعدیہ سے ڈر گئے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے کچھ کہہ سکے۔ شاہین بیگم بیٹی کو بددعائیں دینے لگیں۔ آس پاس کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ معاملہ کسی اور ہی مخلوق کا معلوم ہوتا ہے، بہتر ہے کہ خود سعدیہ سے الجھنے کی بجائے مولوی صاحب کو بلا کر اس مسئلے کی مدد مانگی جائے۔ باقی لوگ تو یہ حالت دیکھ ہی چکے تھے۔ جلدی سے مسجد کے امام صاحب کو بلوایا گیا۔ انہوں نے آتے ہی سعدیہ سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ وہ زیر لب کافی دیر دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے سعدیہ کو نیچے آنے کا حکم دیا۔ سعدیہ چپ چاپ کسی شریف بچے کی مانند درخت سے نیچے اتری اور ہاتھ باندھ کر مولوی صاحب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اسے زمین پر بیٹھنے کا کہا اور مجمع کو منتشر ہونے کی ہدایت دی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ ویسے بھی ایک غیر اخلاقی بات ہے کہ کسی کی بیٹی کا تماشا دیکھنے آس پاس کے سب لوگ جمع ہو جائیں، جن میں مرد بھی شامل تھے۔ علامہ صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو خوب جھاڑ پلائی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب وہ سعدیہ سے مخاطب تھے۔ بول، تو نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا چاہتا ہے تو؟ مولوی صاحب کی بات سن کر سعدیہ کے اندر سے ایک مرد کی آواز برآمد ہوئی۔ میں نے اسے ناچتے دیکھا تھا، تب سے میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا ہوں، اسی لیے بغیر اپنی دنیا میں نہیں جاؤں گا۔ سعدیہ کے منہ سے یہ سب سن کر اس کے ماں باپ کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ ان شریف لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی ایک دن پہلے اپنی سب حدیں توڑ کر تقریباً 200 لوگوں کے سامنے جی بھر کر ناچی ہے، کیونکہ بظاہر تو ہال میں صرف لڑکیاں تھیں۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ کھلی کھڑکیوں سے باراتی انہیں دیکھ رہے ہیں، اور ان باراتیوں میں وہ پراسرار وجود بھی تھا جو سعدیہ پر اپنا قبضہ جما چکا تھا اور اب جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سعدیہ کے ماں باپ پریشان تھے، جبکہ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ سعدیہ اب کچھ عرصے کے بعد ہی صحیح ہوگی۔ اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی، اسے گھر سے نکلنے سے روکا نہ گیا تو حالت اور بھی خراب ہو سکتی ہے۔ بالآخر مولوی صاحب کے کہنے پر سعدیہ کو بڑی مشکل سے ایک تعویذ باندھا گیا۔ سعدیہ نے اسے اتار کر پھینکنے کی بہت کوشش کی اور کئی بار کی، لیکن اسے ہر بار ناکام بنا دیا جاتا۔ 6 مہینے کے تعویذات کے استعمال سے بھی جب سعدیہ کی حالت نہ سنبھلی تو علامہ صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ شادی کے لیے انہوں نے اپنے ہی بیٹے کا نام تجویز کر کے سعدیہ کے ماں باپ کی مشکل آسان کر دی۔ علامہ صاحب کا مقام اور رتبہ سعدیہ کے ماں باپ کے دل میں بڑھ گیا تھا، جو پہلے انہیں ایک معمولی مولوی سمجھتے تھے اور انہیں اپنے گھر بلانا اپنی ہی توہین سمجھتے تھے۔ یوں سعدیہ بیاہ کر سسرال گئی تو سسر نے پہلے سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھا، یہاں تک کہ سعدیہ اس بیماری سے نکل آئی اور ایک نارمل زندگی گزارنے لگی۔ سعدیہ آج بھی اپنے سسر کی اسی لیے خدمت کرتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایک گمراہی کی راہ پر بھٹکتی لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دی، بلکہ اسے اپنی عزت اور اپنا نام بھی دیا اور اس کا کامیاب علاج کر کے زندگی بھر کے لیے اسے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔